نحمد ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں آپ کے سامنے ان چیزوں کے بارے میں بیان کروں گا کہ روزہ کن چیزوں سے نہیں ٹوٹتا۔ اگر کسی شخص نے روزے کے حالت میں بھول کر کوئی چیز کھا لی اور کسی شخص نے اس کو کھاتے پیتے دیکھا تو وہ شخص روزے کے حالت میں ہی دوسرا شخص اس کو دیکھ رہا ہے، دیکھنے والے کو چاہیے کہ وہ استطاعت رکھ سکتا ہے تو اس کو روکے کہ بھائی آپ کو روزہ ہے۔ اگر وہ کمزور ہے، اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے تو اس کو کھانے پینے دے دے، چھوڑ دے کہ وہ کھائے پیے، لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا کیونکہ وہ بھول سے کھا رہا ہے۔ اسی حساب سے اس کا روزہ بھول کے وجہ سے اس کا روزہ ٹوٹے گا نہیں۔ چاہے دن میں بھول کر ایک مرتبہ کھائے، چاہے دن میں بھول کر 2 مرتبہ کھائے، اتنے مرتبہ بھی بھول کر روزے میں کھا لے، اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، جو شخص بھول کر کھا رہا ہے، بیچ میں اس کو معلوم ہو گیا کہ مجھے روزہ ہے تو آگے سے اس کو نہیں کھانا۔ اگر ایک لقمہ بھی کھا لیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ دوسرا بندہ جو دن میں سویا، آرام کرنے کے لیے سویا، پھر سونے کے بعد اس نے مختلف قسم کے مختلف اقسام کے خواب وغیرہ دیکھے، خواب دیکھنے کے بعد جب وہ نیند سے اٹھا تو اس نے دیکھا احتلام لگا پڑا ہوا ہے، تو اس احتلام کی وجہ سے اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ احتلام کی وجہ سے غسل تو کرے گا، روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کوئی شخص روزے کے حالت میں اپنے منہ کو صاف کر رہا ہے، اپنے دندان کو صاف کر رہا ہے اور صاف کرتے کرتے اس نے اپنے دانتوں سے کوئی چیز، تھوڑی سی کوئی چیز نکالی، وہ منہ کے باہر نکالنے سے پہلے اس کو نگل لیا تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا اگر وہ چیز چنے سے کم ہو۔ اگر چنے سے بڑی ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کوئی چھوٹی بھی ہے، چنے سے چھوٹی بھی ہے، تو اس کو منہ سے باہر نکالا پھر منہ میں ڈالا تو چھوٹی ہو یا بڑی ہو اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے پرفیوم وغیرہ لگائی، جسم پہ پرفیوم وغیرہ عطر وغیرہ لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی نے ناک صاف کرتے ہوئے ناک کو اتنا زور سے سڑک لیا کہ ناک اندر چلی گئی، حلق میں چلی گئی، تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے اپنا خون کسی کو دیا یا انجیکشن وغیرہ لگوائی یا ڈپ وغیرہ لگوائی تو اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر بغیر ضرورت کے اس نے یہ کام کیا تو پھر روزہ ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے مسواک دیا، اس مسواک کا پانی حلق میں چلا جائے تبھی روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر مسواک دینے کی وجہ سے چاہے مسواک کڑوا ہو چاہے مسواک کیسا بھی ہو، لیکن پانی اس کا حلق میں جانے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے دن میں روزے کی حالت میں سرما لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، عطر لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، پرفیوم لگائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے سر میں، داڑھی میں، جسم میں تیل لگایا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اسی طرح روزے کے حالت میں کسی نے اپنے سر پر پانی لایا جسم کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص کی کئی نکل کر آئی اور خود بخود واپس چلی گئی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ ہاں، اس نے اپنے ارادے سے اس کو واپس کر دیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اور کسی شخص کو رات کو غسل کرنا تھا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، روزہ رکھا، شروع ہو گیا، پھر بھی روزے میں رہے اور غسل نہیں کیا، 12 بج گئے، دن پورا دن گزارا اس نے،
غسل کی حالت میں پورا دن گزارا لیکن اس نے غسل نہیں کیا، غسل نہ کرنے کے وجہ سے گناہ گار تو ہوگا لیکن اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص کے منہ سے خون نکل کر آیا، تھوکا تو اگر تھوک زیادہ ہے اور خون کم ہے تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، اگر خون زیادہ ہے تھوک زیادہ کم ہے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اگر کسی شخص نے تھوک کو چاٹ لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، ہاں کیونکہ تھوک اپنے منہ کے اندر ہی رہتی ہے، ایسا تو نہیں ہوگا کوئی باہر سے تھوک چاٹے، یعنی کوئی باہر پھینک کر پھر چاٹے، اگر کسی نے ایسا کیا تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا، تھوک چاٹنے سے روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ اگر کسی شخص نے بھول میں کھا لیا پھر اس کو پتا چلا کہ مجھے روزہ ہے، پھر اس نے یہ سمجھا کہ میرا روزہ تھا یہ تو ٹوٹ گیا، پھر اس نے ارادے سے کھا لیا تو پھر اس کا روزہ ٹوٹ گیا اور اس روزے ٹوٹنے کے بعد اس پر روزے کی قضا ہے لیکن کفارہ نہیں۔ اسی طرح اگر کسی کو قے آئی پھر اس نے قے کی، پھر اس نے سمجھا میرا روزہ ٹوٹ گیا، پھر اس نے کھانا پینا شروع کر دیا، تو پھر اگر کھانا پینا شروع کیا تو روزہ ٹوٹ جائے گا ورنہ اس کا روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ کس نے خود بے خود قے کی جان بوجھ کر انگلی ڈال کر منہ میں یا کسی اور ذریعے سے تو پھر روزہ ٹوٹ جائے گا چاہے کتنی بھی قے ہو۔ اگر کسی عورت نے اپنے منہ سے اپنے بچے کے لیے کچھ چبا کے اس کو دے دیا، یعنی نرم کر کے کھانے کے لیے کوئی غذا روٹی وغیرہ چبا کے اس بچے کے لیے چبا کے اس کے بچے کو کھلائی تو روزہ نہیں ٹوٹے گا، بشرطیک عورت نے اس لقمے سے کچھ حلق میں نہیں ڈالا، یعنی کھایا وغیرہ نہیں تو روزہ نہیں۔ اور اگر کوئی عورت وغیرہ پکاتی ہے اور اس نے اس سالن میں سے ذائقہ ٹیسٹ کیا، نمک ٹیسٹ کیا اور کوئی دوسرا ہے بھی نہیں نمک ٹیسٹ کرنے کے لیے، تو اگر ہے بھی تو کوئی ہے بھی نہیں اور اس کا شوہر بھی سخت مزاج ہے تو اس نے نمک ٹیسٹ کیا اور تھوک لیا تو روزہ نہیں ٹوٹے گا۔ دعا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم نے جو کہا قبول مقبول فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اگر آپ نے ہمارا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، بیل آئیکن کو ضرور دبائیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک بآسانی سے پہنچ سکے۔